اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید کویت پر حملہ کر کے دا گریٹسٹ پرشین امپائر کو چیلنج کر دیتے ہیں اور صرف 18,000 کی فوج لے کر پرشین امپائر کے 40,000 کی فوج سے لڑتے ہیں اور اس کو فتح کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگ کا یہ انداز تھا کہ وہ جنگ سے پہلے اس علاقے میں ایک خط بھیجتے تھے اور اس خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اگر وہ جنرل اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو اسے ٹیکس دینے کے لیے کہا جاتا، جو اس زمانے میں جزیے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اس جزیے میں بھی ایک اپارچونٹی یہ تھی کہ اگر کوئی غریب ہے یا کوئی سادھو سنت ہے تو اس کے اوپر جزیہ معاف کیا جاتا تھا۔ کویت کو فتح کرنے کے بعد اسلام اب عرب دیشوں سے نکل کر باہر کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھ رہا تھا۔ آج کی تاریخ میں اس دنیا میں کم سے کم 2 بلین مسلمان رہتے ہیں، اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سیکنڈ اذان دی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دنیا کا گریٹسٹ جنرل مانا جاتا ہے، کیونکہ نیپولین، الیگزینڈر دا گریٹ، جولیس سیزر جیسے بڑے جنرل اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ ضرور ہارے ہیں، لیکن خالد بن ولید ایک ایسی شخصیت ہے، ایسی واحد شخصیت ہے جو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہارے۔ اور ایسا صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا مانتی ہے۔ اور جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید کی اسٹریٹجی اور پلاننگ کو آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب کویت کو فتح کر لیتے ہیں اور یہ بات پرشین امپائر کو پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں نے اس کی 40,000 کی فوج کو بری طرح ہرا دیا ہے، تو وہ ایک اور 40,000 کا لشکر کویت کی طرف بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے کویت میں چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے، جس سے انہیں آنے والی مصیبت کا پہلے سے اندیشہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ جاسوس کویت میں چاروں طرف پھیلے تو انہیں پتہ چلا کہ پرشین امپائر کی ایک اور فوج بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو کویت میں داخل ہونے والی ہے۔ خالد بن ولید اس کے اوپر امیڈیٹلی ایکشن لیتے ہیں اور اپنی فوج کو لے کر کویت سے باہر ایک سٹی جسے ابولا کہا جاتا تھا، جو آج کے زمانے میں عراق کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سٹی میں خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پرشین امپائر کی فوج بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ سملرلی اس بار بھی پرشین امپائر کا جنرل مسلمانوں کے جنرل کو چیلنج کرتا ہے، پر اس بار ایک عام مسلمان نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اسے وہیں مار ڈالتا ہے۔ اور پہلے کی طرح اس بار بھی پرشین امپائر کی یہ فوج بنا جنرل کے لڑتی ہے اور اب ایک جنگ کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس بار پرشین فوج کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سارے جنگجو شہید ہونے لگے۔ پہلی بار خالد بن ولید نے مسلم نوجوانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ ایسا لگنے لگا کہ مسلمانوں کی فوج بھاگنے لگی اور پرشین فوج خوشی کے مارے مسلمانوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ یہ اتنی تیزی سے مسلمانوں کا پیچھا کر رہے تھے کہ آدھی پرشین فوج تو پیچھے ہی رہ گئی۔ تب مسلمانوں نے ایک پلان بنایا کہ وہ سیدھے سیدھے نہیں بھاگیں گے، وہ ڈیوائیڈ ہو کر اسپریڈ ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرشین فوج چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اور ایک بار پھر اس پلان کی اسٹریٹجی بھی خالد بن ولید ہی کر رہے تھے، اور وہ اچانک اپنے گھوڑوں کو لے کر، اپنے گھڑ سواروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پرشین فوج پر حملہ کر دیتے ہیں اور سب کو مار ڈالتے ہیں۔ اور جو باقی بچی فوج تھی وہ یہ دیکھ کر ہی بھاگنے لگی کہ ہم لوگ اب جنگ ہارنے لگے ہیں، لیکن پرشین آرمی کے آرمر بھاری ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور بھی نہیں جا پائے تھے اور حضرت خالد بن ولید کی جنگ کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی کسی کو نہیں چھوڑا جاتا اور ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید اپنی جیت کا اتہاس پھر سے لکھ ڈالتے ہیں، اور یہ کویت کے بعد دوسری بڑی فتح
عراق کے روپ میں خالد بن ولید کے نام لکھی جاتی ہے۔ اب یہاں سے آگے بڑھنا تھوڑا مشکل کام تھا، کیونکہ جب کویت کو فتح کیا تھا تو مدینے سے انسٹرکشن آتے تھے، لیکن جب عراق کو فتح کیا گیا تو یہاں سے مدینہ تک کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی اور فاصلہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کیا اور عراق میں ہی ایک نیو ہیڈ کوارٹر بنا ڈالا۔